الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خالد صاحب نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا جو ذکر کیا، آپ سب حضرات متعارف ہیں کہ دین میں اس کے لیے اصطلاح تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ ہمارے یہاں صرف ایک نفلی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ اچھا کام ہے، آدمی دوسروں تک بھی بات پہنچائے، مگر دین کی روشنی میں معاملہ اتنا سرسری نہیں ہے۔ تبلیغ دین جو ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ آخرت کی عدالت جو ہے اس میں مواخذہ کا انحصار صرف اس پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بات لوگوں تک پہنچائی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے رسولوں کی طرف سے معاذ اللہ یہ کوتاہی رہ جاتی کہ وہ کوئی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکتے تو انبیاء مجرموں کے بعد اللہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے، لوگ بری ہوتے۔ اب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اور آپ سارے جو ہے نا اس فریضہ کے مکلف ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ یہ نفلی نیکی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک کنوے کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کوتاہی ہو گئی تو نماز و روزہ کی کثرت ہماری جان نہیں بخشوا سکے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا نہ خیزت بانگ حق ازال میں کر مسلمانی نے آسائی کر۔ جب تک پوری دنیا میں دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اگر مسلم ہو تم لوگ تو ایک دم کے لیے آرام نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں چھٹی، ہمارا تو کام بہت بڑا ہے کہ مشرق و مغرب میں ابھی کفر و الحاد کا غلبہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہم عملاً تو اسلام کو کیا نافذ کر سکتے، اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ میڈیا جس کا تذکرہ خالد صاحب نے کیا، یہ الٹا اسلام سے لوگوں کو بدنام کرنے کا باعث بنا۔ اسلام کے جو وکیل آتے ہیں نا، وہ ایسی تعبیریں کرتے ہیں، شد پریشاں خواب من از کفر سے تعبیر۔ کل ہی ایک بچی پڑھی لکھی ملنے کے لیے انہوں نے کہا، مولانا ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ اسلام کیا ہے۔ غامدی صاحب کچھ کہتے ہیں، اسرار صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی آنے والا۔ تو اسلام بھی نہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل ایک مشتبہ شے ہو گئی۔ ان حالات میں یہ قدم جو آپ لوگوں نے اٹھایا، اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، یہ فرائض کا بھی سرے کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب و سنت کو اپنی اصل شکل میں پوری دنیا کے سامنے لائے، ہر زبان میں لائے، ہر طریقہ سے لائے، ممبر و محراب سے یا میڈیا سے۔ اور اس بارے میں جو کوتاہی ہمارے بڑوں سے آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے، مکبر الصوت کے بارے میں لاؤڈ اسپیکر کے کہہ دیا کہ آ رہا اللہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں داخل نہ ہونے دو، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ بے دین لوگوں نے قبضہ کر لیا اور بات کا اب آخر میں ہوش آئی، اب حرم شریف میں بھی اسپیکر استعمال ہوتا۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں جو دھسک کر لوگ قدم اٹھاتے ہیں، تصویر آتی ہے، یہ ہوتا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں کہ دین پہنچانے کے لیے آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں اس وقت رائج تھا۔ اس میں جو برائیاں تھیں وہ نہیں آپ نے ان کو چھوا، مگر طریقہ وہی اپنا۔ النذیر الاعلیان آپ دیکھتے ہیں کہ ننگا ہو کر پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا لوگوں، خطرہ خطرہ خطرہ۔ نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ، پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اسی طرح آواز دی، ننگے نہیں، یہ کام صرف چھوڑ دیا، باقی اسی طرح پکارا، سارا مکہ دوڑایا۔ انہوں نے کہا یار پہلے تو لوگ جو تھے نذیر الاعلیان وہ تو معمولی آدمی تھے، اب صادق الامین پکار رہا۔ حضور نے ان کے سامنے بات رکھی۔ اسی طرح ذوالمجاز ہے، اوقاز ہے، مدینہ، یہ سارے میلے تھے، ہر طرح کی باتیں یہ کفار کرتے تھے، رسول اللہ میں بھی شریک ہوئے، وہاں اپنی بات پہنچائی۔ تو یہ میڈیا کا جو مسئلہ ہے نا خالد صاحب نے پیش کیا، اور دوسرا ذرا بھی یقین جانے میری نگاہ میں اس وقت مسلمانوں کے فرائض میں سے ہم ترین بجائے بے دینوں کے نیک لوگ قبضہ کریں اس پر اور اس کے ذریعے اللہ کا دین پہنچائیں، ورنہ اس کوتاہی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دیں گے۔ تو میں ان باتوں میں پنسیرا کی تصویر اور ہماری لوگ جو تھے انہوں نے ساری دنیا کو گمراہ کر دی۔ تو اس وقت ان چیزوں میں پوری طرح حصہ لینا۔ آپ اگر ترکی کی تاریخ سے واقعی ہے، جدید جو ترکی ہے سیکولر ہو گیا، اب سلطان نے اس وقت چاہا کہ یورپ جو ہے یہ جدید اسلحہ کی وجہ سے چھاتا جا رہا ہے، ترکی مرض بیمار ہو گیا، اس کے لیے ہمیں جدید جو ہے نا اسلحہ خریدنا چاہیے۔ فوج کو جدید طریقے سے مرد علماء نے ہدایت نکالی کہ نہیں یہ بدعت ہے، دین میں یہ نئی وردی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پھر دین سے جان ہی چھڑا لی، ایسا دین جو ہمیں برباد ہی کر رہا، کیا فائدہ؟
تو اس وقت ایسی باتیں کر کے جس سے دین پیچھے رہ جائے اور بے دین جو ہے وہ غالب آ جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات جو لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ بدعت، اب کتنی غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بدعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو مقاصد سے تعلق رہا ہے۔ کوئی بات ہی دین میں نہیں کریں تو دین میں بیان ہی نہیں، وہ کہہ کہ میں نے یہ رائج کرنی ہو عبادات سے متعلق، وہ بدعت۔ وسائل میں بدعت کا کوئی دخل نہیں۔ وسائل جو ہے نا کہ مکہ جانا مقصد ہے، وہ ہمیشہ سے حج ایک ہی ہے، مگر اس کے لیے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، بسوں میں جائیں، ہوائی جہازوں میں، دین کو اس سے کیا تعلق؟ مقاصد میں ہم نہیں کوئی نئی بات اضافہ کرتے، وسائل تو نئے سے نئے پیدا ہوں۔ جنگ لڑنے کے لیے اب ٹینک نکلا ہے، جہاز ہیں، ساری چیزیں دین ہی کی، بشرطے کہ مقصد نیک ہو۔ اس لیے اگر یہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے جذبات مبارک ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید توفیق دے کہ دین کو پہنچانے کے لیے آپ ساری کوششیں اپنی صرف کریں۔ تحریر کے ذریعہ ہو، تقریروں کے ذریعہ ہو، میڈیا کے ذریعہ ہو، یہ ذریعہ تو بہت اہمیت اختیار کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اس میں ساتھ دینا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جہاد۔ سورہ الفرقان نازل ہوئی مکہ، وہاں یہ جنگ کو قتال تو نہیں تھا، مگر اس وقت کا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعہ ان کفار سے بہت بڑا جہاد کرا، اس کو پہنچایا ان تک۔ اس لیے دین اثر شکل میں ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو ان کو سکھا دیں، بہت بڑا جہاد۔ اور باقی جہاد نا قتال وغیرہ اور سارے وہ پھر اس سے ہی پھوٹتے ہیں، پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ نا، ورنہ سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام جو آپ نے شروع کیا دین کی روشنی میں معمولی بات ہے۔ میں صرف علامہ اقبال کے وہ اشعار اپنی اور آپ کی یاد دہانی کی عرض کروں گا۔ لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، کیسا خطرناک وقت ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر ہوگا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہم امت پیش ہوں گے، تو فرماتے ہیں لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، حساب کے دینا ہے مسلمان، جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی اس کا احساس کر کے میں کام جاتا ہوں۔ لرز مز شرمیں کیوں روز شمار، پرصدتنا آبروئے روز، ساری کائنات کا فخر اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو سے مسلمان سے، حرف حق کا حضرت من بردائی، اللہ کا کلام تم نے مجھ سے وصول کر لیا تھا اور میں نے عرفات میں پوچھ لیا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا، اور تم نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حق ادا کر، حرف حق کا حضرت من بردائی، بس تیرا آبادی گراں وہ کلام مجھ سے لے لیا اور کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا؟ اتنی مخلوق جہنم میں گئی، کون ذمہ دار ہے؟ تم اگر یہ کام کرتے تو ان میں سے کتنے نجات پا لیں؟ اس وقت لستا منی گویدت مولا، جب ہمارے آقا نے کہہ دیا تو میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری امت ہوتے تو میری میراث کی حفاظت نہ کر، جو ترکہ میں دے گیا تھا جائیداد اس کو بچاتے نہ تھا، وائے ماں بر اے وائے ماں اے وائے، تو ہماری ہلاکت اور تباہی کے سوا ہمارے پلے کیا پڑے گی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس کو آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی پیشہ ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں وہ بھی خالد صاحب بھی خرچ لیں تو یہ کوئی کمرشل معاملہ، یہ اللہ کے رسول کا کام تو آپ کا مشن، اس کی توسیع ہے، اس کو آگے پھیلانا اور سارے فرائض سے آپ اس کو مقدم کریں۔ باقی باتوں میں کچھ کوتاہی رہ دے، مگر آپ جہاں بیٹھے جس محفل میں شریک ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا انداز اپنائے کہ پوچھا تو قیدیوں نے یہ تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا بس کی تھا، مگر لگن تھی نا کہ دین پہنچانا۔ آپ نے کیسے بات کو اس طرح موڑ لیا کہ بھائی میں بات آپ کو بتا دوں گا خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے، مگر یہ علم تمہیں پتہ مجھے کس نے سکھایا؟ اللہ کی طرف لے گا، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرایا کہ میرے باپ دادے کیسے پیغمبر گزرے، توحید کا بات کیا۔ جب دل کو لگ جائے نا بات، بے شک خبروں پر تبصرہ ہو رہا ہو، شادی کی محفل ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت دانائی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہ ہونا دیں آپ کے یہ ہمیں کچھ سبق پڑھانے لگیں، ان کی باتوں میں لگ کر نہ بات کو اس طرح موڑو کہ وہ سمجھے وہی سلسلہ چل رہا، مگر دین کے ساتھ وہ بات جڑے۔ اس کے لیے انتہائی لگن اور شغف کی ضرورت ہے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہمیں دے گا، یہ ہر بندے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا میڈیا عبادت سمجھ کر آپ اس سے تعاون کریں، دام میں در میں سخن جو بھی ساتھ دے سکتا ہے وہ سمجھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ میری ایک پائی جیسے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک درہم خرچ کرو 700 گنا اللہ کرتے، یہ سمجھ کر ان میں حصے لو اور اپنے دلوں میں بٹھاؤ کہ جب ہم رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں قیامت کا دن، حضور یہ کہہ سکیں کہ بیٹا واقعی تم نے میرے بعد میرے دین کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کر دی، شاباش۔
سفارش فرمائے، ورنہ اگر یہی ہوا کہ لستا منی دویدت مالائے، آقا نے کہہ دیا کیا منہ لے کر آئے، کیا مجھ سے توقع رہا، میرا دین تو مغلوب رہا، وہ مظلوم رہا، بالکل غریب ہو گیا، تمہارے اپنے گھروں میں غریب ہو گیا۔ کافروں کو تو کیا کہنا، ہمارے اپنے گھروں میں تو بھائی آئی ہوئی ہے اس نامراد میڈیا کی برکت سے، اس کا کوئی تریاق نہیں، مداوع نہیں، کیا اتنے بیبیاں تو میرے سامنے روتی ہیں کہ مولوی صاحب ہماری تو عمر گزر گئی، مگر ہمارے جو بچے پرورش پر کیا بنے گا، دین سے سارے دور ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن بچے چھوڑ گئے نوازے سارے، ان کے والد روتے ہیں کہ ہم نے اتنے شوق سے۔ تو اس سیلاب کا توڑ کرنے کے لیے جو کوشش آپ کر سکتے، تھوڑا سا بند زبان سے، اللہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، جتنا بس میں تھا اس میں کوتاہی نہ کریں، کوئی چیز نہ سوچیں۔ کئی بڑے بڑے لوگ تصویر کے بارے میں نے فوت ہو گیا مولانا عبدالرحمٰن آج صاحب، میں نے کہا یار صحیح بخاری میں دیکھیں رسول اللہ نے کیا نہیں دیا اللہ رقمن کی صاحب، اب مودودی صاحب بھی کہتے ہیں یہ شاد روایت، شاد کیوں ہے، تشریح ہے کہ تصویریں حرام ہیں مگر کپڑے میں بنی ہوئی تصویریں حرام نہیں، جانداروں۔ حضور تو صاف کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں تبوک سے لوٹتے ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ ہوا سے کپڑا ہٹ گیا، گھوڑا کھڑا تھا پروں والا، اما عائشہ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ گھوڑا، فرمایا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں، کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں، حضور مسکرائے۔ تو جو تصویریں شرک کے لیے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی رکھتے ہیں دکانوں مکانوں میں کہ برکت ہوتی، وہ غلط بات ہے، اور یعنی بے حیائی والی بات، اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ جو کریں گے مطمئن کریں ہو کر کریں، نہ یہ بدعت ہے نہ کوئی ناجائز ہے، عین جہاد ہے، ساتھ دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبہ کو کامیاب کرے، اس میں برکت دے، اور اس چھوٹے سے درخت کو اللہ تعالیٰ تناور بنا دے، اور پوری دنیا میں یہ بات جو نا سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ دے دے کہ اس وقت یہ محاذ سنبھال لے گا۔ باقی باتیں بات کی ہیں، پہلے آپ دین کو اثر شکر میں لوگوں کے سامنے لائے تو صحیح، پھر انشاءاللہ بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔